3 घंटे दे दिए तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. معزز سامعین نظام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے مزید کرم یہ فرمایا کہ بغیر مانگے اور بغیر اپنی خواہش کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر پوری زندگی اس انعام کا شکر ادا کیا جائے تو کم ہے. انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالی سے تمنا ظاہر کی، اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دے. اور ہم نے اللہ سے نہ دعا کی، نہ تمنا ظاہر کی، نہ خواہش کی. بغیر ہمارے مانگے، بغیر ہماری خواہش کے اور بغیر ہمارے دعا کیے ہوئے اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا. انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کی دعا کو قبول نہ کیا. ہاں، ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا کہ وہ قرب قیامت میں آخری نبی کی امت میں پیدا کیے جائیں گے. اور ان
ان کے پیدا ہونے کا انداز کیا ہوگا؟ یہ بات آپ حضرات کو اگر سمجھنی ہے تو پہلے ذرا یہ سمجھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا میں پہلے پیدا کیا اور لوگوں نے ان سے دشمنی کی، مخالفت کی، اور مخالفت اتنی آگے بڑھی کہ لوگوں نے مشورہ کر لیا، مشن بنا لیا، طے کر لیا کہ آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ اور ان کا مشن اتنا آگے بڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور چند لوگوں کو اندر بھیج دیا کہ تم جاؤ اور جا کر ان کو قتل کر ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ یوں ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے کمرے کے اندر چند لوگ آئے تھے، ان میں سے ایک کی شکل کو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح بنا دیا، لہذا باقی لوگوں نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اور آج بھی عیسائی اس بات کو مان رہے ہیں۔ آپ عیسائیوں کے گرجا گھر میں اگر جاؤ گے تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ ایک آدمی کو انہوں نے سولی پر لٹکا رکھا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ماننا ہے کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرما دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے ان کو سولی پر لٹکایا، بلکہ ہم نے ان کو انہی میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اور وہ کس انداز میں ڈالا میں نے آپ کو بتایا کہ انہی مارنے والوں میں سے اللہ نے ایک کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور انہوں نے اسی کو سولی پر لٹکا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے، اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی دمشق کی جامع مسجد پر عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اور دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینارے پر اتریں گے آسمان سے۔ اترنے کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس انداز میں آئیں گے جیسے کوئی بندہ غسل کر کے آ رہا ہو، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہو، اور اس وقت میں جو وہاں مسجد میں امامت کر رہے ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ لہذا امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیے گا، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں نماز آپ ہی پڑھائیں۔ بہرحال وہ نماز پڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، آنے کی مین وجہ یہ ہوگی کہ قرب قیامت میں ایک بہت بڑا فتنہ اور مسلمانوں کو برگلانے والا ایک بہت بڑا شیطان جس کو کانا دجال کہا جاتا ہے وہ آئے گا، اس کا ظہور ہوگا، اور وہ ایمان والوں کو برگلانا چاہے گا، ان کا ایمان چھیننا چاہے گا، اور امت کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر اس کا خاتمہ فرمائے گا۔ آپ نے نام سنا ہے کبھی کانے دجال کا؟ جی سنا بھی نام آپ نے؟ کانا دجال ایک بہت بڑا فتین اور ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہے اس کو بہت سی پاوریں اور طاقتیں عطا فرمائے گئے۔ مثلا اگر وہ چاہے تو اس گائے بکری جو ابھی بیاہی نہیں ہے اس کے تھنوں سے دودھ نکال دے گا،
وہ جہاں سے چاہے گا زمین سے غلے اگا دے گا. اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے اتنا اختیار دیا ہوگا کہ وہ جس آدمی سے کہے گا کہ مجھے خدا مانو اور وہ ایمان والا اس کو خدا نہ مانے گا تو وہ اس کو قتل کر دے گا، اور قتل کرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ بھی کر دے گا. یہ اتنی پاور اس کو ہے. لیکن وہ کسی ایک بندے کو ایک بار ہی قتل کر سکتا ہے، ایک بار ہی زندہ کر سکتا ہے. دوبارہ اس کو نہ مار سکتا ہے نہ زندہ کر سکتا ہے. یہ ایک بار کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا لفظ کافر، کافر لکھا ہوا ہوگا، لیکن یہ ایمان والا ہی ایمان کی روشنی میں پڑھ سکتا ہے. بغیر ایمان والا اور جس کے پاس ایمان کی روشنی نہ ہو وہ یہ نہیں پڑھ سکتا. اور آج کے زمانے میں یہ بات سمجھانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا ہے. بھائی آج کل تو 10-10 روپے کے ایسے پین آ رہے ہیں کہ اس پین سے آپ لکھو تو اس کا لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کے پیچھے ایک لائٹ لگی ہوئی آ رہی ہے، اس لائٹ کو جلا کر آپ دیکھو گے تو وہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا. آپ نے دیکھا ایسا پین؟ بچوں کے پاس بھی ہے آج کل. تو اس کے ماتھے پر جو لکھا ہوا ہوگا کافر، یہ خالی ایمان کی روشنی میں پڑھا جائے گا، اور جس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہوگی وہ اس کو نہیں پڑھ پائے. اور جو اس کو کافر کہے گا وہ اسے مارے گا اور مار کر اپنی جہنم میں ڈالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی. یعنی جس کو وہ جہنم میں ڈالے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جس کو جنت میں ڈالے گا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. اور جنت میں اسے ڈالے گا جو اس کو خدا مانے گا، اس کو اپنا بڑا مانے گا، اس کی باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا. بہرحال میں آپ حضرات کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت یہ عطا فرمائی بغیر مانگے کہ آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا. انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی لیکن اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول نہ کیا، محض عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. اور اس دعا کے قبول ہونے کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہو. بھائی اگر کوئی انسان ہے اور اس کے اولاد ہے، یعنی باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، اگر باپ کو کوئی گالی دے گا اور اس کا بیٹا وہاں کھڑا ہو اور گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی وہاں کھڑے ہوں تو گالی دینے والے سے بدلہ گاؤں والے لیں گے یا بیٹا لے گا؟ بتاؤ. بھائی بیٹا لے گا اس کا. اگر باپ کا مال ہو، مکان ہو، جائیداد ہو، کاروبار ہو، گاڑی ہو، مرنے کے بعد اس کا مالک بیٹا بنے گا یا گاؤں والے بنیں گے؟ بیٹا بنے گا اس کا مالک. بیٹا ہی اس کی ملکیت کا مالک ہوگا، اور بیٹا ہی اگر کوئی اس کے اوپر حالات آئے، کوئی اس کو مارے، گالی دے، برا کہے، اس کا مقابلہ بھی بیٹا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جنت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. ان کی اماں کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام. لہذا بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، یعنی انہوں نے نکاح نہیں کیا. لہذا ان کا نکاح اللہ نے جنت میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا دیا. حضرت مریم کا نکاح میرے آقا کے ساتھ ہو گیا، اور مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ. تو اللہ کے نبی کے بھی بیٹے عیسیٰ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بتاؤ ایمانداری سے. اللہ کے نبی کے دین کے اوپر حملہ کرنے جب کانا دجال آئے گا، جب نبی کی امت کو پریشان کرنے کانا دجال آئے گا، تو اب اس سے ٹکر لینے نبی کا بیٹا ہی تو آئے گا. بھائی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے اس لیے دعا قبول فرمائی، وہ آئیں گے اور باقاعدہ اس کا خاتمہ فرمائیں گے، لہذا اللہ نے بغیر مانگے، بغیر چاہت کے، بغیر خواہش کے اور بغیر دعا کیے ہوئے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، لہذا آخری نبی کی امت میں پیدا ہو جانا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، لیکن جہاں کمال کی بات ہے وہاں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ اللہ نے دنیا میں 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، 1,24,000 نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ نبی دنیا میں آئے اور ایک ایک وقت میں 100 نبی، 1,000 نبی ہوا کرتے تھے، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے۔ پہلے جو نبی آیا کرتے تھے صوبائی اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، کوئی بڑا شہر ہے تو اس شہر کا نبی الگ ہے، دوسرے شہر کا الگ ہے، اس صوبے کا الگ ہے اور دوسرے صوبے کا الگ ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ جب ہمارے نبی آئے ہیں تو اللہ نے اعلان فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اللہ نے اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ تمام عالموں کے لیے میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ نبی بن کر آ گئے اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کو ہم نے قرآن دے دیا اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم نے آپ کو شریعت عطا فرما دی اب کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم نے آپ کو طریقہ عطا فرما دیا اب کسی اور طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے آقا سے پہلے جو نبی آتے ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے، ہر شہر کا نبی الگ ہوتا، صوبائی اعتبار سے نبی ہوتے، علاقے کے اعتبار سے نبی ہوتے اور نبی دنیا میں رہتے، ان کی ذمہ داری اللہ نے لگا رکھی تھی۔ اللہ جو ان کو شریعت دے کر بھیجتا، کتاب دے کر بھیجتا، طریقہ دے کر بھیجتا، وہ نبی ہی کتاب پڑھ کر سناتے اور نبی ہی اس کتاب کی تبلیغ فرماتے اور نبی ہی اپنی شریعت کی باتیں بتاتے، نبی کے علاوہ کسی اور کو یہ حق نہیں ہوتا تھا۔ اسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ نبی جب تک دنیا میں موجود رہتے کتابیں اپنی اصلی شکلوں پر موجود رہتی، نبی جب تک موجود رہتے وہ دین اپنی شکل پر موجود رہتا، جب نبی دنیا سے چلے جاتے لوگ دین کو بدل ڈالتے، کتابوں کو بدل ڈالتے، لہذا آج آسمانی کتابیں ضرور ہیں، توریت بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، صحیفے بھی موجود ہیں، لیکن نہ توریت اپنی اصلی شکل پر ہے، نہ زبور اپنی اصلی شکل پر ہے، نہ توریت اپنی اصلی شکل پر ہے اور نہ صحیفے اپنی شکل پر ہے۔ نبی جب تک رہے کتابیں محفوظ رہی، نبی دنیا سے چلے گئے کتابوں کی حفاظت ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس وقت تک نبی ہی کتاب پڑھ کر سناتے، نبی ہی کتاب کی تبلیغ فرماتے، لیکن نبی کے بعد میں جب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو امت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو گزشتہ نبیوں کو جو کام تھا وہ کام اللہ نے اس امت کو سونپا اور اللہ کے نبی نے خود تبلیغ کی ہے، اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کر بھی سنایا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھنا بھی سکھایا۔ اگر نبی قرآن پڑھ کر سناتے صحابہ بھی پڑھ کر سناتے، اگر نبی قرآن کی تعلیم کرتے صحابہ بھی تعلیم کرتے، اگر نبی شریعت کی تبلیغ کرتے صحابہ بھی تبلیغ کرتے، اگر جگہ جگہ جا کر نبی دین کی باتیں بتاتے صحابہ بھی دین کی باتیں بتاتے، یعنی جو کام نبی کر رہے تھے اسی کام کو کرنے کے لیے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو تیار کر رہے تھے، اور جب صحابہ تیار ہو گئے اور اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آنے لگا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی کے سامنے تمام صحابہ موجود ہیں، تقریباً 1,24,000 صحابہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے معلوم کیا، اے میرے پیارے مجھے بتاؤ اللہ نے جو مجھے کتاب لے کر بھیجا، جو
دین لے کر بھیجا، جو شریعت لے کر بھیجی، کیا وہ شریعت میں نے تمہارے تک پہنچا دی؟ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا یا نبی اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ نے خالی پہنچائی نہیں بلکہ پہنچانے کا جو حق تھا وہ حق آپ نے ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمانوں کی جانب اٹھایا اور کہا کہ اللہ، جو کام تو نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ کام میں نے پورا کر دیا، اور یہ تمام صحابہ اس کام کے گواہ ہیں۔ اللہ سے یہ بات کی، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ میرے پیارو، جو بات میں نے تم تک پہنچائی ہے اب تمہاری ذمہ داری ہے قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانا۔ جو قرآن میں نے تمہیں دیا ہے آگے تمہیں اس کو پہنچانا ہے، جو شریعت میں نے تمہیں دی ہے آگے تمہیں اس کو پہنچانا ہے۔ جیسے میں تبلیغ کرتا تھا اب تمہیں تبلیغ کرنی ہے، جیسے میں قرآن سکھاتا تھا اب تمہیں قرآن سکھانا ہے، جیسے میں برائیوں سے روکتا تھا اب تمہیں برائیوں سے روکنا ہے، جیسے میں نیک اعمال کی تبلیغ کرتا تھا اب تبلیغ تمہیں کرنی ہے۔ یعنی جو کام میں کیا کرتا تھا اب وہ کام تمہیں کرنی ہے۔ اور صحابہ نے سنا ہے، اور سن کر صحابہ بیٹھے نہیں ہیں بلکہ اس کام کو لے کر نکل گئے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ ہیں اللہ کے نبی کے سامنے موجود ہیں، لیکن نبی کا پیغام جیسے سنا ہے صحابہ دنیا کے اندر پھیل گئے۔ آپ جا کر معلوم کرو مکے کے اندر، آپ جا کر دیکھو مدینے کے اندر، تقریباً دونوں جگہ پر ملا کر وہ 15 سے 20,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام صحابہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے نبی کا دین لے کر، نبی کا قرآن لے کر، نبی کی شریعت کو لے کر، اور نبی کے کام کو لے کر صحابہ کرام نکل گئے اور وہی کام کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے وہ کام کیا، صحابہ گئے دنیا سے، تابعین نے اس کام کو سنبھالا، تابعین دنیا سے گئے، تب تابعین نے سنبھالا، تب تابعین گئے، ائمہ نے سنبھالا، ائمہ گئے، علماء نے سنبھالا تھا، سنبھال رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ سنبھالے رکھیں گے۔ اور یہی ذمہ داری آپ کی بھی ہے، آپ بھی نبی کے امتی ہو، جو کام نبی نے کیے ہیں وہ آپ کو بھی کرنے ہیں۔ آج ہم نے ان کاموں کو چھوڑ رکھا ہے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی بات بتانا یہ مولویوں کا کام ہے، یہ تبلیغ میں جانے والوں کا کام ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کا کام ہے، اور نہیں مسلمانوں، ہم سب نبی کے امتی ہیں، ہم سب کا ایک کام ہے، جتنا دین ہمارے پاس ہے ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر برا کام ہو رہا ہے ہم اس کو روکنے والے ہو جائیں، ہم بستیوں کے اندر گشت کرنے والے ہوں اور اپنی بستیوں کے نوجوانوں کو غلط کاموں سے روکنے والے ہوں اور اچھے کاموں کو بتانے والے ہوں۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا، میرے آقا دن میں قرآن پڑھ کر سناتے، اچھی باتیں بتاتے، اور رات میں میرے آقا بستی کے اندر گشت کیا کرتے اور جا کر لوگوں کے حالات دیکھا کرتے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی دکھی تو نہیں ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میرے آقا دنیا میں رہے، اللہ کے نبی کا یہ معمول رہا، اور نبی کے بعد صحابہ نے اس معمول کو چھوڑا نہیں ہے۔ فاروق اعظم کا زمانہ آیا، فاروق اعظم بھی رات میں گشت لگاتے تھے اور ایک مرتبہ گشت کرتے رہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے۔ اور گشت کرتے کرتے مدینے سے باہر آئے، آ کر دیکھا تو ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے کے پاس میں آگ جلی ہوئی ہے۔ قریب میں جا کر دیکھا تو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ایک عورت وہاں چولہے کے پاس میں بیٹھی ہے اور برتن چولہے کے اوپر رکھا ہے اور اس نے رمچہ اس میں ڈال کر چلا رہی ہے۔ فاروق اعظم اس کے پاس آئے اور آ کر معلوم کیا کہ بہن کیا بات ہے، تم کیا بنا رہی ہو اور تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں بچوں کو بہلانے کے لیے آگ چولہے میں جلا کر اور برتن میں پانی کر کر بیٹھ گئی ہوں تاکہ بچے بہل کر اور یہ سمجھ کر کہ کھانا بن رہا ہے سو جائیں، ان کو نیند آ جائے۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آئے اور فوراً وہاں سے آئے اور بیت المال کے اندر آئے اور ایک بوری کے اندر کھانے پینے کا سامان بھرا اور اپنی پشت پر وہ رکھا، حالانکہ غلام ساتھ میں ہے۔ غلام نے چاہا بھی کہا بھی کہ یہ سامان میں لے کر جا رہا ہوں، لیکن فاروق اعظم نے منع کیا کہ نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، اور سامان وہاں خالی پہنچایا نہیں بلکہ سامان نکالا اور وہاں نکال کر ایک بہترین حلوہ بنایا اور اپنے ہاتھ
ہاتھوں سے بنا کر بچوں کو کھلایا اور کھلانے کے بعد وہاں سے آئے نہیں بلکہ وہیں بیٹھ گئے۔ غلام نے کہا کہ فاروق اعظم تشریف لے چلے۔ کہا کہ غلام جب میں یہاں آیا تھا میں نے ان بچوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر جاؤں، جب یہ مسکرانے لگیں گے کھانا کھا کر جب میں یہاں سے جاؤں گا، یہ ہمارے حکمرانوں کا، یہ ہمارے نبی کا، ہمارے صحابہ کا، ہمارے علماء کا کردار رہا ہے اپنی بستی کے اندر گشت کرنا اور رات میں حالات کا پتہ لگانا، کوئی پریشان تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، لیکن اللہ معاف کرے آج ہمارا یہ معاملہ نہیں بھائی، آج تو ہمارا معاملہ مذاق اڑانے کا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کوئی بیمار ہے تو ہم اس کی خیر خواہی نہیں مذاق اڑائیں گے، ہم اس کے بچوں کی مذاق اڑائیں گے۔ اگر کسی کے گھر میں جوان بچیاں ہو تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کی شادی ہو جائے، بلکہ ہم تو اس کے باپ کے لیے تانے کسیں گے اور دکانوں پر بیٹھ کر کہیں گے میاں کپڑے تو بڑے سفید پہن کر گھومتا ہے، اب دیکھیں گے جب بچوں کی شادی کرے گا۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ یہ غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو سہارا لگا کر بچوں کی شادی کرائی جائے، بلکہ ہم تو مذاق اڑانے میں لگے ہیں، اس کو تانا دینے میں لگے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ ہمارے نبی کا نہیں ہے، صحابہ کا نہیں ہے، ائمہ کا نہیں ہے، تابعین کا نہیں ہے، علماء کا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے تو دوسروں کا خیال کیا ہے۔ کوئی مائی کا لال ایک جملہ بتا دے اللہ کے نبی نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، کبھی وعدہ خلافی کی ہو، کبھی امانت کسی کی غرض قصب کی ہو، کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی کسی کا مال مارا ہو، کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، کبھی کسی کا مذاق اڑایا ہو۔ اللہ کے نبی نے تو اتنا خیال کیا ہے دوسروں کا۔ اللہ کے نبی کے پاس میں ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ یا نبی اللہ میرا بچہ گم ہو گیا، اللہ کے نبی صبح سے اب تک میرا بچہ ملا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے بتایا یا نبی اللہ ان کا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پیارے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ادھر آ، تیرا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے، تو وہاں جائے گا، صبح سے تیرا بچہ ملا نہیں ہے، تیرا دل چاہے گا سینے سے لگا لوں، لیکن میرے پیارے سن، تو وہاں جا لیکن اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر نہ بلانا، اس کا نام لے کر بلانا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لے آنا، اگر گلے سے لگانا ہے، سینے سے لگانا ہے، اپنے گھر میں آ کر لگانا۔ یا نبی اللہ میں ایسا کیوں کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پیارے ہو سکتا ہے جہاں تو اپنے بیٹے کو بلانے جائے کوئی وہاں ایسا بھی کھڑا ہو جس کے گھر میں اولاد نہ ہو، جس کے پاس کوئی بیٹا نہ ہو، اور جب تو اسے بیٹا کہہ کر پکارے گا تو اس کا بھی دل بھر آئے گا کاش میرا بھی بیٹا ہوتا، لہذا تو نام لے کر بلانا اور سینے سے لگانا ہے تو گھر میں لا کر لگانا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی کا پیغام ہے، اور ہمارے بڑوں کا بزرگوں کا یہ عمل ہے۔ اگر ان کے گھر میں کوئی سامان آتا تو پہلی بات تو یہ کوشش ہوتی کہ اپنے پڑوسیوں میں بھی وہ سامان پہنچایا جائے، پڑوس کے بچوں کو بھی وہ سامان کھلایا جائے، اور اگر سامان کم ہوتا مثلا ایک ہی آم آیا ہے تو اپنے بچوں سے وہ کہتے میرے بچوں یہ آم تو کھا لو لیکن اس کی گٹھلی کو باہر نہ پھینکنا، بلکہ اس کو دبکا کر کہیں دور پھینک کر آنا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پڑوس میں رہنے والے بچوں کو آم نہ ملے ہوں اور وہ آم کی گٹھلی کو دیکھ کر ان کا بھی دل چاہنے لگے اور ان کا دل ٹوٹ جائے۔ اللہ کے نبی نے تو ایسی تعلیم دی ہے اور ایسا سبق امت کو پڑھایا ہے، لیکن آج امت نہ جانے کس کام میں لگی ہوئی ہے۔ آج تو ہمارا کام مذاق اڑانا، دوسروں کی توہین کرنا اور بات بات پر دوسروں کی کھچائی کرنا، ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی تعلیم دے کر گئے اپنی بستی کی، پڑوسیوں کی، محلے والوں کی اور نوجوانوں کی حفاظت کی جائے اور ان کی نگرانی کی جائے، لیکن آج ایمانداری سے بتاؤ نگرانی کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہمیں کسی کا بچہ بیڑی پیتا ہوا مل جائے، شراب پیتا ہوا مل جائے، سگریٹ پیتا ہوا مل جائے، جوا کھیلتا ہوا مل جائے، ہم اس کو ڈانٹیں گے نہیں، منع نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو تلاش میں رکھیں گے کہ اگر کبھی اس کا باپ ناک نکال کر بولے گا فوراً جواب دوں گا تو ناک نکال کر بول رہا ہے، تیرا بچہ تو جوا کھیلتا ہے، وہ تو شراب پیتا ہے، تیرا بچہ تو جواری ہے، یعنی وہ اس کام کی وجہ سے، اس کو تانا دینے کی وجہ سے اس کے بچوں کو سدھارنے کی فکر نہیں کرتا۔ لیکن قسم خدائے پاک کی، یہ شراب کی، نشے کی اور جوئے کی ایسی
ایسی چنگاری ہے، جب یہ چنگاری کسی بستی میں لگتی ہے تو پھر پوری بستی کے نوجوانوں کو جلا کر یہ خاک کر دیتی ہے۔ کل پڑوس کا بچہ شرابی بنا تو خوش ہو کر بیٹھ گیا، میرا بچہ تھوڑی ہے، لیکن کل جب تیرے گھر تک یہ آگ پہنچے گی تو پریشان ہو جائے گا، تو پریشان ہو جائے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ نشے کی اور جوئے کی عادت اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور میں اپنے گاؤں کی بات نہیں کرتا، میں سوالے کی بات نہیں کرتا، میں ہر شہر کی بات کر رہا ہوں، ہر گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ سب گاؤں کا یہ حال ہے، کوئی ایک گاؤں والا کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا ہماری بستی کے نوجوان شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، جوا نہیں کھیلتے، ہمارے بستی کے نوجوان جھوٹ نہیں بولتے، نمازیں نہیں چھوڑتے۔ آج ساری بستی کے نوجوانوں کا یہ حال ہے، اور اس کی سب سے بڑی کوتاہی ہماری طرف سے ہوئی ہے۔ ہم نے نوجوانوں کی فکر لینی چھوڑ دی، انہیں سمجھانا چھوڑ دیا، ان کو ڈانٹنا چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ کے نبی کی ہمارے لیے یہ تعلیم تھی، اپنے نوجوانوں کا خیال کیا۔ میں آپ سے یہی بات بتانے آیا ہوں اور یہی سمجھانے آیا ہوں آپ حضرات کو، اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا، یہ اللہ کا کرم ہو گیا۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جو کام ہمارے نبی نے کیے اور صحابہ نے کیے وہ کام آج ہمیں کرنے ہیں۔ لوگوں کو اچھی باتیں بتانی ہیں اور بری باتوں سے روکنا ہے، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا ہے، اپنی بستی کا ماحول اچھا بنانا ہے۔ اگر کوئی نوجوان گناہ کرتا ہوا ملے تو اس کو سمجھانا ہے، اس کو اچھے طریقے سے اس گناہ سے باز رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو اپنے اوپر ہمیں واجب اور ضروری کر لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ کام کرنے والے ہیں تو اللہ کے یہاں ہماری بخشش کا سامان ہو جائے گا، ورنہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے آخری نبی کی امت میں پیدا تو فرما دیا، لیکن اگر ہم نے اس آخری نبی کی امت میں پیدا ہونے کا حق ادا نہ کیا تو ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی نعمتوں کی جو ناشکری کرنے والا ہوگا اللہ کے یہاں وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اور وہ اللہ کے یہاں گرفت کا سبب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی پکڑ فرمائے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات جو میں نے آپ سے عرض کی، لیکن قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ایک آیت کریمہ کا تعلق ہے موت سے، اور دوسری آیت کریمہ کا تعلق ہے اس مہینے سے۔ بھائی یہ مہینہ جو چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے کون سا مہینہ ہے؟ معلوم ہے بھائی کون سا مہینہ ہے؟ یہ بہت بڑی کمی ہے مسلمانوں کی۔ بھائی ہمارے نوجوانوں کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل یاد ہے، اور ہمارے جو بڑی عمر والے ہیں انہیں چیت، بیساکھ اور کوار کاتک یاد ہے، لیکن مسلمان ہیں اور ہمارے اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بھائی ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں، محرم سے آغاز ہوا، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یہ 12 مہینے ہیں ہمارے، اور آج ہمیں ان مہینوں کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ بھئی یہ غفلت ہے نہیں ہماری؟ بتاؤ ایمانداری سے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے اوپر حالات ہیں۔ آج جو مسلمانوں پر حالات ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کامل مسلمان نہیں ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ ہمارے حضرت کہا کرتے تھے کہ اگر مسلمان، تمام مسلمان نماز بھی اگر نہیں پڑھ رہے ہیں، تمام مسلمان اگر خالی ٹوپی اوڑھنا شروع کر دیں، ٹوپی اوڑھنا، تو اس ٹوپی کے اندر اللہ نے اتنا روب رکھا ہے کہ کفر کا دم گھٹ جائے گا، دم۔ اس ٹوپی میں اللہ نے اتنی گرماہٹ رکھی ہے کہ کفر کا گرماہٹ کی وجہ سے دم گھٹ جائے گا۔ اور اس کی آسان سی بات میں آپ سے عرض کروں، آج کل جو حادثات ہو رہے ہیں نا ٹرینوں میں، بسوں میں، آپ سنتے ہو نا کہ ایک مسلمان کو مار لیا ٹرین کے ڈبے میں، وہ کیوں مارتے ہیں لوگ؟ آپ نے کبھی اندازہ لگایا؟
جس ٹرین کے ڈبے میں یہ حادثہ ہو رہا ہے اسی ڈبے کے اندر اس مسلمان کے علاوہ 10 اور بیٹھے ہیں مسلمان، لیکن داڑھی بھی ان کی مڑی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی بھی نہیں، ان کی پہچان ہی نہیں کہ مسلمان ہیں۔ لہذا کوئی بھی غیر ایمان والا ایک ٹوپی والے داڑھی والے کو دیکھ کر کہ یہ ایک ہی مسلمان ہے حملہ کر دیتا ہے۔ اگر وہ 10 جو بغیر ٹوپی داڑھی کے بیٹھے ہیں ان کے سر پر ٹوپی ہوتی داڑھی بھی نہ ہوتی، قسم خدا کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں ہم ایک نہیں پھر 11 ہو جاتے، وہاں ہم ایک نہیں پھر کتنے ہو جاتے ہیں ہم 11۔ اور ہر ٹرین کا ہر بس کا یہی حال ہے، ہر ڈبے میں 10-15 مسلمان ہیں، لیکن داڑھی ٹوپی والا ایک آدھ ہوتا ہے تو غیر تو اسی کو مسلمان سمجھتے ہیں بس، اس لیے حملہ کرنے کی ہمت ہو جاتی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہے کہ اس ڈبے میں 11 یا 15 مسلمانوں کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا، کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا۔ تو آج سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کی پہچان کو ہی ختم کر دیا۔ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی داڑھی مونڈے، داڑھی مونڈنے کا تو گناہ اس پہ ہو گیا، اور داڑھی مونڈنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر فخر محسوس کرے میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں، حضرت نے فرمایا جملہ اس کی زبان پر آیا اور ایمان دل سے ختم، ایمان دل سے ختم۔ اور آج ہمارا یہی حال ہے، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ کرنے کو فخر سمجھ رہے ہیں، فخر، داڑھی مڑا کر اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے اچھا کون ہے۔ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو 4 دوستوں میں بیٹھ کے اسے بیان کرتے ہیں۔ بھائی کسی آدمی نے اگر کاروبار میں کسی بھی چیز میں، آپ اندازہ لگاؤ، یہ اکثر جو ہوتا ہے، آپ ٹرین میں سفر کرو کبھی تو بہت سی مرتبہ اسٹیشن پر ٹرین رکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، آپ باہر نکل کے آؤ، کوئی پھل وغیرہ یا سامان خریدو تو ان بیچنے والوں کو اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرین کتنی دیر رکے، وہ آپ سے اسی حساب سے بات کرے گا اور وہ سامان آپ کو پکڑوائے گا جلدی جلدی، اب ٹرین چلنے لگے گی، اور جتنے بیکار سیب امرود کیلے ہوں گے وہ سارے آپ کو تھما دے گا۔ یہ کام اس نے کر دیا، یہ غلط کام ہے، کام کرنے کا گناہ اس کے اوپر ہو گیا، لیکن شام کو جب اپنے دوستوں میں بیٹھے گا تو وہ کہے گا کہ آج تو میں نے ایک ملا جی کو چونا لگا دیا۔ وہ ایک گناہ کر رہا ہے اور اسے احساس نہیں میں نے گناہ کیا ہے، وہ فخر سمجھ رہا ہے اس بات کو۔ پلوٹنگ کرنے والے ان کے اتنے کیس ہیں، 150 گز کا پلوٹ دیں گے آپ کو اور وہ کبھی 149 ہوتا ہے کبھی 148، اور پھر فخر محسوس کرتے ہیں میں نے 1 گز کے پیسے مار لیے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور یہ سارے گناہوں کا حال ہو رہا ہے ہمارے۔ دکان پر بیٹھنے والا دکان پر دھوکہ دے رہا ہے، چنائی کرنے والا چنائی کرتے ہوئے مالک کو دھوکہ دے رہا ہے، اور فخر کرتے ہیں آپس میں۔ مستری اور مزدور بات کر رہے ہیں کہ یہ تو سیدھا سادہ ہے یار، اس کا بیوقوف بنا لو، 2 دن کا کام ہے، 4 دن لگانے ہیں یہاں، سکون سے کرو، اس کو کیا پتہ چل رہا ہے، اور مزے لے رہے ہیں، باقاعدہ باتیں کر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں اس بات کے۔ قسم خدائے پاک کی یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، اور آقا نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، جو امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا، وہ سب کچھ ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا۔ اور یہ عام بات ہے ہمارے لیے، سب کا یہی حال ہے۔ جو کام ہم نے لیا ہے، جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا اللہ کی طرف سے ہمیں ذمہ داری دی گئی ہو، اگر اس ذمہ داری میں ہم کمی کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ سمجھیے ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ امانت میں خیانت، یہ زبان اللہ نے ہمیں دی ہے، گالی بکنے کے لیے نہیں دی، گانے گانے کے لیے نہیں دی، چغل خوری کرنے کے لیے نہیں دی، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی،
قسم خدائے پاک کی یہ قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، نبی کی حدیث پڑھنے کے لیے دی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دی ہے، نبی پر درود پڑھنے کے لیے دی ہے، صحابہ کا تذکرہ کرنے کے لیے دی ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہم اللہ کی دی ہوئی زبان کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو۔ اب ساری چیزوں کو بتاؤں گا 1 گھنٹہ چلا جائے گا، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، ناک ہو، کان ہو، پوری باڈی، ہمارا دیا ہوا مال، ہمیں دی ہوئی اولاد، ہمارا مکان، جائیداد، بلڈنگ اور زمین اور اس کی پیداوار، یہ سب کچھ جو اللہ دے رہا ہے اللہ آزمانے کے لیے دے رہا ہے۔ اگر ہم آزمائش میں پورے نہیں ہیں ہم امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ آپ نے کبھی اندازہ لگایا؟ آج اگر کسی کے پاس مال آ جائے وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا یہ مال تو میری وجہ سے مجھے ملا ہے، میں بہترین مستری جو ہوں، میں چالاک جو ہوں، میرے پاس عقل بہت ہے اس لیے میرے پاس مال ہے، اس لیے میں سکون سے روٹی کھا رہا ہوں، میرے پاس عقل ہے۔ یہ بات سمجھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے خالی، اس میں غریبوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، مسجدوں کا حق ہے، مدرسوں کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے، تمہاری بہنوں کا حق ہے۔ اللہ نے بہت سارے حقوق اس میں رکھے ہیں اور تم صاحب بن کر یہاں بیٹھ گئے پھرا جما کر، یہ سارا ہمارا نا۔ اگر مال، دولت، روزی روٹی عقل کی وجہ سے ملتی، ایمانداری سے بتاؤ دنیا کے تمام پاگل اور بے عقل بھوکے نہیں مر جاتے؟ بتاؤ آپ مجھے، اور بھائی بھوکے مر جاتے ہیں نہیں مر جاتے؟ لیکن آپ کے سوالے میں بھی ہوگا کوئی کم عقل ہے بھائی، کتنا کھانا کھا رہا ہے وہ اور کتنے کھلا رہے ہیں اسے؟ 10 کھلا دو 10 جگہ کھائے گا اور ہاضمہ بھی ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا روزی روٹی کا مسئلہ عقل سے نہیں ہے۔ اگر روزی روٹی اللہ زیادہ دے رہا ہے اللہ آزمانا چاہتا ہے، اللہ پاگلوں کو بھی بھوکا نہیں مارتا، بلکہ جو پاگل ہوتے ہیں ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، وہ جس کے گھر پہ جائیں گے وہی کھلائے گا، دکان پہ جائیں گے وہی کھلائے گا، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پھینکتے ہیں پاگل، لوگ نئے پہناتے ہیں انہیں، وہ پھاڑ دیتے پھر پہناتے ہیں انہیں، دیکھا آپ نے؟ اور ہم سال میں 3 جوڑی بناتے ہیں، بڑے حساب سے بناتے ہیں، یہ تو دیکھتے ہو آپ، یہ تجربے کی بات ہے نہیں۔ دنیا کا کوئی پاگل بھوکا مرتا ہوا دیکھا آپ نے؟ خوب کھا رہے ہیں پاگل اور مزے سے کھا رہے ہیں۔ ہم تو حساب بھی لگا رہے ہیں کہ یار مرغا نہیں کھاؤں گا بی پی بڑھ جائے گا، یہ نہیں کھاؤں گا شوگر بڑھ جائے گی۔ اس کے یہاں مسئلہ نہیں ہے شوگر بی پی کا، اس کے یہاں تو جو ہے وہ لاؤ، سب سارا ہضم ہے معاملہ اس کے یہاں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اگر ہمیں مال، دولت، روزی روٹی دی ہے اللہ آزما رہا ہے، اور اللہ کی آزمائش یہی ہے کہ جب اللہ آزمائے تو اس میں پورے اتر جاؤ، اور اگر ناشکری کرو گے پھر کیا ہوگا؟ دیکھو واقعات تو میرے پاس ہزاروں ہیں، لیکن اس وقت ایک بات ذہن میں آئی، ایک بات ذہن میں آئی۔ ایک نوجوان تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا خوبصورت، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، شام میں دسترخوان لگا ہوا تھا۔ اب جب مالدار آدمی ہیں بھائی، ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ دال بنا لی تو گوشت نہیں بنے گا، گوشت بن گیا تو دال نہیں بنے گی، لیکن مالداروں کے یہاں تو فرائی بھی ہونی ہے، قورمہ بھی ہے، دال بھی ہے، سبزی بھی ہے، وہاں تو 10-5 سالن نہیں ہوں گے، مزہ ہی نہیں آئے گا بھائی، مالدار ہے۔ تو ایک مالدار نوجوان ہے، خوبصورت بیوی ہے، اچھا خاصا کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا ہے، اور کھانا شروع کرنا چاہتے تھے، ہلکی ہلکی بارش پڑ رہی ہے، دروازے پر دستک ہوئی، ایک فقیر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دو، میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی سے فوراً کہا یہ پورا کھانا اٹھاؤ اور اس فقیر کو دے کر آؤ، ہمارے پاس تو اللہ نے مال دیا، کل بنا کے کھا لیں گے ہم، لیکن یہ بیچارہ مانگنے والا ہے، اس کو دے کر آؤ سارا کھانا اٹھا کر۔ اب بیوی نے سارا کھانا اٹھایا اور فقیر کو دینے کے لیے چلی،
دروازے پر آئی، دروازہ کھولا، کھانا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بیوی بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ جب بے ہوش ہو کر گری تو شوہر کو پتہ چلا، وہ بھی بھاگا ہوا آیا، اگر پانی وانی ڈالا، بہرحال ہوش میں آئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے معلوم کیا کہ میری شریک حیات، میں نے آپ کو کھانا دینے کے لیے بھیجا تھا لیکن آپ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ تو بیوی نے کہا کہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ تو اس بیوی نے کہا کہ جیسے آج آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو، آج سے 3 سال پہلے اسی طریقے سے دسترخوان لگا ہوا تھا اور کھانے سجے ہوئے تھے، بارش پڑ رہی تھی، ایک فقیر کھانا کھانے کے لیے مانگنے آیا تھا، اور جو میرا شوہر اس وقت میں تھا، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ فقیر کے دے دوں، تو اس نے ڈانٹ دیا مجھے بھی اور فقیر کو بھی دھکے مار کر بھگا دیا۔ تو اس نے کہا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئی؟ کہ میں بے ہوش اس لیے ہوئی کہ آج جو ہمارے دروازے پر مانگنے آیا یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا وہی شوہر ہے جو 3 سال پہلے فقیر کو دھکے دے رہا تھا اور میرے ساتھ بیٹھ کر یہاں کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ اس کو اس حال پر لے آیا۔ اب یہ شوہر کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور کہا کہ اللہ کی بندی، جب تو نے یہ بات راز کی کھولی ہے تو میں تجھ سے بتاؤں، اس دن جو تیرے در پہ مانگنے آیا وہ کوئی اور نہیں، میں تھا۔ جس کو تیرے شوہر نے دھکے دیے وہ میں تھا۔ اللہ نے مجھے مال دیا اور تیرے اس شوہر کو غریب کیا، تمہارے بیچ میں جدائی ہوئی، تیرے باپ کو رشتے کی تلاش تھی اور میں نیا مالدار تھا اور میرے یہاں رشتہ آیا، میرا نکاح تیرے ساتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی سیکنڈوں میں بادشاہوں کو فقیر، فقیروں کو بادشاہ بنا دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لہذا اللہ نے جو دیا ہے اس پر اکڑنا نہیں ہے۔ بھئی یہ بات تو پکی ہے، جو بھی ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کا ہے۔ لہذا جب اللہ کا ہے تو اللہ کے نام پر دینے میں ہمیں بچنا نہیں چاہیے۔ اگر اللہ کے نام پر لینے والا کوئی آ رہا ہے تو اسے دو۔ اگر پریوار میں پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرو۔ اگر ہماری بستی میں کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرو۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لو اچھے طریقے سے، یہ بات سمجھ لو، آج 99% ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ جو پریشانی ہے نہیں، لوگ اس کو پریشانی بنا کر بیٹھے ہیں۔ آج بندہ اس بات سے پریشان نہیں ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، بندہ اس لیے پریشان ہے کہ یار فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس 4 پہیوں کی گاڑی، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اچھا مکان ہے، میرے پاس یار لنٹر کا یہ خالی مکان ہے۔ یعنی جو اللہ نے دے رکھا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، جو نہیں ہے اس کی پر وجہ سے پریشانی میں پڑا ہوا ہے کہ یار ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا ہے۔ میں بتاؤں آپ کے پاس میں کیا ہے؟ دنیا کا ہر انسان لکھ پتی ہے، لکھ پتی، ہر انسان۔ بتاؤ تمہاری نظر میں ہے کوئی انسان جو لکھ پتی نہ ہو؟ ایک کا نام بتاؤ مجھے، کوئی ہو تو بتاؤ مجھے بھائی۔ تمہارے سوالے میں کوئی ہے جو 10 لاکھ کا مالک نہ ہو؟ آپ کہو گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو، یہاں تو بہت ہے، لیکن میں بتاؤں آپ کو، اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دے رکھی ہیں، ایک آنکھ بیچ دو آپ 10 لاکھ کی بکے گی، آپ کی تھوڑی ہے، اللہ نے دی ہے۔ آپ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے نا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں کیا دیا، ہم تو غریب ہیں۔ 2 کڈنی لگائی ہیں اللہ نے، ایک بیچ دے 2 لاکھ کی، تو لکھ پتی ہے تو بھائی اللہ نے 2 کڈنی لگائی ہے نہیں تمہارے، ایک بیچ دو آپ 10 لاکھ روپے کی، 10 لاکھ کے مالک ہو جاؤ گے آپ۔ یعنی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس پہ اللہ کی شکر ادا نہیں کیا جا رہا، اور جو نہیں ملا ناشکری ہو رہی ہے ہر وقت۔ یہ بات صحیح طریقے سے سمجھ لو، ہمارے اللہ کو ہمارا ہر حال معلوم ہے۔ یہ نہ سمجھو اگر ہم بیمار ہیں اللہ کو نہیں پتا، ہم پریشان ہیں اللہ کو نہیں پتا، ہم مالدار ہیں اللہ کو نہیں پتا، ہم غریب ہیں اللہ کو نہیں پتا، سب کچھ اللہ کو پتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو حال ہمارے لیے بہتر ہے اللہ ہمیں اسی حال میں رکھ رہا ہے۔
اگر ہم پریشان ہیں تو یہ بات بالکل دل سے یقین کر لو، پکی بالکل، یہ عقیدے کی بات ہے۔ ہمارے لیے ساری دنیا میں بہتر یہی حالت ہے جس حالت میں ہمارے اللہ نے ہمیں رکھ رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نمرود نے، سنا آپ نے؟ فرشتے آ گئے، بارش والا، آندھی والا، پہاڑوں والا، نہ جانے سب آ گئے فرشتے۔ کہا کہ آپ حکم دو، بارش کر دیں، آندھی چلا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا کہ نمرود نے مجھے آگ میں ڈالا ہے، اللہ کو معلوم ہے؟ کہا کہ معلوم ہے۔ کہ جب میرے اللہ کو معلوم ہے کہ میں آگ میں پڑا ہوں تو پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے معلوم ہے، اب اس کی مرضی جلائے بچائے وہ جانے، مجھے کیا میٹر ہے۔ کیا کہا ابراہیم نے؟ بھائی جب اللہ کو معلوم ہے کہ میں آگ میں پڑا ہوں، اسے دیکھ رہا ہے، اسے معلوم ہے، تو پھر اس کی مرضی ہے، مجھے جلائے گا، بچائے گا، نکالے گا یا رکھے گا، یہ اس کا مسئلہ ہے، میں تم سے مدد کیوں مانگو بھائی؟ تو اللہ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھ رکھا ہے، یہ اپنے دل سے یقین کر لو۔ اگر اس پر تمہارا عقیدہ نہیں ہے، ابھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھ رکھا ہے وہ حال ہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اسی حال میں بیمار ہو اللہ کا شکر ادا کرو، بخار ہے اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ جب اللہ کی کوئی ناشکری کرتا ہے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، روز اللہ سے بات کرنے جاتے تھے کوہ طور۔ ایک دن جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بندہ پڑا ہوا ہے اور جو ڈنگارے کی مکھی ہوتی ہے نا وہ چپٹی ہوئی ہے اسے، اور پورے بدن پر چپٹ رہی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے اپنی زبان سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو پہنچ گئے اس کے پاس، دیکھا یار بڑا نیک بندہ ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، معلوم کیا بھائی کوئی تیری تمنا ہے؟ کہا کہ مجھے ٹھنڈا پانی پینے کو مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کہ ٹھنڈا پانی لے کر آؤں، آ کر دیکھا تو اسے شیر نے چیر کر پھاڑ کر پھینک دیا۔ کوہ طور پر پہنچے، جا کر معلوم کیا اللہ یہ اتنا نیک بندہ تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، تتہ نے اس کو چپٹی ہوئی تھی پھر بھی اللہ اللہ کر رہا تھا، اس نے پانی مانگا، میں لینے گیا اور تو نے شیر سے پھڑوا دیا اسے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کا یہ حال بہت زمانے سے ہے، اگر یہ اللہ اللہ کرتا ہے تو دن میں ہم اسے 3 بار اپنی زیارت کراتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈا جنت کا پانی پلاتے ہیں، جب ہم پلا رہے ہیں دن میں 3 بار پانی، اپنی زیارت کرا رہے ہیں 3 بار، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے علاوہ تم سے پانی مانگنے کی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں آپ کی بات؟ آپ کی بیوی، کپڑے آپ بنائے، مکان آپ نے دیا، کھانا آپ کھلائے، اور کسی غیر مرد سے اگر وہ نظر لڑائے آپ چھوڑ دو گے اسے؟ چاہے میں مر جاؤں یا تو مر جائے ایک رہے گا۔ یہ ہے نہیں مسئلہ بھائی بیوی ہماری، کھلائے ہم، کپڑے ہم بنائے، نکاح میں ہمارے، مکان ہم نے بنا کر دیا، حفاظت ہم کریں، پوری دنیا میں مشہور ہم کہ ہم تمہارے شوہر ہیں، اور وہ کسی اور سے نظر لگائے تو پھر ہم اسے چھوڑیں گے؟ یہی حال اللہ کا ہے۔ پیدا کہ اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا، آنکھیں میں نے دی، ناک میں نے دی، کان میں نے دیے، دل میرا، گردے میرے، پھیپھڑے میرے، ہاتھ میرے اور پیر میرے، مکان میں نے دیا، زبان کھانے کو میں نے دی، اور تو غیروں سے مانگ رہا ہے مجھے چھوڑ کے؟ اللہ کو غصہ نہیں آتا؟ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو بس یہ بات جو بڑی اہم مجھے عرض کرنی تھی آپ سے، موضوع تو میرا کچھ اور تھا، لیکن بہرحال بات اللہ جو بھی کہلواتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ جس حال میں ہمیں رکھ رہا ہے یہ دل سے یقین کر لو کہ وہ حال ساری دنیا سے ہمارے لیے بہتر ہے، بالکل یقین کر لو کہ وہ حال ہمارے لیے ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اگر اس سے بہتر ہمارا لیے کوئی حال ہوتا اللہ ہمیں اسی حال میں رکھتا۔ لہذا جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرو،
غم آئے اللہ کا شکر ادا کرو، خوشی آئے اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں آپ دنیا سے جاؤ گے اور جنت کے دروازے کھلے پاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاکر بھی جنت میں جائے گا، صابر بھی جنت میں جائے گا۔ آپ شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہو گئیں، جو غلطی ہو گئی ہوں اللہ معاف فرما دے، اور جو صحیح باتیں ہو گئی ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ